نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی نقص نہیں نکالا کرتے، بالکل نہیں نکالتے تھے، اور غیر ضروری تعریف بھی نہیں کرتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں نقص نہیں نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے گفتگو فرماتے ٹھہر ٹھہر کے، دھیمے انداز میں، نرم انداز میں، اس طرح گفتگو فرماتے کہ ہر بات بآسانی دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتے اور بالکل مختصر بھی نہیں کرتے تھے کہ جس گفتگو سے کسی کو فائدہ نہ ہو یا سمجھ نہ آئے، اور بالکل لمبی بھی گفتگو نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی بات کرتے ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، صرف کان ہی نہیں، چہرہ بھی ادھر کر دیتے، سینہ بھی ادھر کر دیتے، اور بات کرتے ہوئے ہمیشہ مسکراتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کے بات کیا کرتے۔ میرے نبی کی سنت ہے، کاش کہ ہمیں یہ سنت، یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم مسکرانے والے بن جائیں۔ مسکرانا صدقہ ہے جی، مفت کا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو یہاں سے ایک نور بھی نکلتا تھا، سامنے کے 2 دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے لڑا نہیں کرتے تھے، وہ کسی سے نہ لڑنا بھی سنت ہے، کسی سے نہ لڑنا بھی سنت ہے، مل جل کے سلو سے رہنا بھی حضور کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ آپس میں حسد نہ کریں گے۔ حسد بہت بڑی بیماری، حسد نیکیوں کو ضائع کر دے، اس طرح کہ جس طرح آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی، حسد اسی طرح نیکیوں کو راکھ بنا دیتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں کسی کا بغض نہیں رکھتے تھے، قدورتیں نہیں رکھتے تھے، نفرتیں نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے دل بھی لوگوں کے بغضوں سے پاک، ہم کیوں کسی کا گند اٹھائیں یار؟ کسی کا بغض دل میں رکھنا گند ہی تو ہے۔ یہ دل ٹھکانہ اللہ کی محبت کا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے۔ ہم جب کچھ اور بسائیں گے تو پھر اللہ رسول تو نہیں آئیں گے، تو اس دل میں اللہ رسول کو بسائیں۔ اور اب شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، تو اس دل کو فارغ کر دیں، فقط اللہ کے لیے ہم تن متوجہ کر دیں کہ میرے دل میں بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، قدورت نہ ہو۔ میں فقط اللہ کے اس طرح کا بندہ بن جاؤں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت ہے۔ دیکھو اس زمانے میں سیرت طیبہ کو اپنانا، اسوہ حسنہ کو اپنانا بے حد ضروری۔ ضرورت تو ہر زمانے میں تھی، لیکن ہم جس فتنہ فساد کے دور میں، حسد اور بغض اور تقابل کے دور میں، امت کی جو اس وقت کی کیفیت ہے جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس وقت جب تک سیرت طیبہ پہ نہیں آئیں گے نا، ہم تباہیوں کا شکار ہوتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ ضرورت ہے اس وقت امت سیرت طیبہ کو اپنائے، اسوہ حسنہ کو اپنائے، حضور کی سنت کو اپنائے، حضور کی عادات کو اپنایا جائے تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں۔ خدا تعالی ہمیں اس کا عملی جامہ پہننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔